اب ہے کہ با وفا با جزا، اور صاحب وفا کو ہوتی ہے کیسی عطا، اس کے اندر ہے کہ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضور کے ساتھ وفا اور اس کا صلہ دنیا میں حضور نے پھر ان کو کیسے عطا کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، فرمایا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وعدنا ما شئتا۔ حضور آپ بدر کی بات کرتے ہیں، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اپنے مال کے ساتھ لڑیں گے، اپنی اولاد کے ساتھ لڑیں گے، اور جس سے چاہیں آپ جنگ چھیڑ دیں۔ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسریٰ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ حضور خوشی سے مسکرا اٹھے، اور یہ مسکرانا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ موقع کون سا ہے؟ غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے۔ اب یہ ہے وفا، اور حضرت سعد بن معاذ ہیں صاحب وفا، اور ادھر میرے آقا و مولا کل کائنات کی جزا۔ اللہ، حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا غزوہ خندق کے موقع پر، رگ گیا، کھل کٹ گئی، آپ کو تیر لگ گیا، حضور نے مسجد نبوی میں آپ کا خیمہ لگوا دیا، اور مسجد نبوی میں خیمہ لگوانے کے بعد حضور ہر نماز کے بعد سعد سے آ کے پوچھ رہے ہیں سعد کیا حال ہے، سعد کیا حال ہے؟ تو پھر ہمارے امام احمد رضا فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ تو وہ موقع تھا کہ حضور کبھی کبھار پوچھتے تھے سعد کیا حال ہے، اب ہر نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں سعد کیا حال ہے، تو جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اب تو حضرت سعد کی یہی تمنا تھی کہ یہ ایسے ہی زخم تر و تازہ رہے اور حضور بار بار پوچھتے رہیں تو سعد کا بھلا ہو جائے۔ پھر دوبارہ رگ کھل پھٹ گئی، کیونکہ حضرت سعد نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جب تک میں ان یہودیوں کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا۔ وہ سارا لمبا واقعہ جب حضور نے فرمایا سعد کو لے کر آؤ، پھر حضرت سعد بن معاذ کو گھوڑے پر سوار کر کے لایا گیا، جب آپ آئے تو قوموا الی سیدکم، حضور نے فرمایا تمہارا سردار آیا اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ فرمایا وہ پھر انشاءاللہ کبھی، یہ صرف تھوڑی سی بات، آپ کی رگ کھل دوبارہ کھل گئی، خون بہنے لگا، حضور نے وہ ہاتھ پکڑ کے نا اپنے سر مبارک پر رکھ دیا ایسے، اب خون بہ رہا ہے حضرت سعد کا، اور حضور کی داڑھی مبارک سے بھی بہ رہا ہے، چہرے سے بھی بہ رہا ہے۔ صحابہ پیچھے کرتے ہیں، حضور اٹھا کے پھر ادھر رکھ لیتے ہیں، صحابہ پیچھے کرتے ہیں، حضور اٹھا کے، اور یہ کائنات میں تمام آنے والے غلاموں کو سبق دے رہے ہیں جو ہم سے وفا کرے ہم اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتے ہیں۔ ایک وہ مقام ہے کہ حجامے کا خون پیا جا رہا ہے، صحابہ خون پی رہے ہیں، ایک وہ مقام ہے کہ حضور اپنے غلام کا خون اپنے جسم مبارک پہ اوپر لے رہے ہیں، سر مبارک کے اوپر لے رہے ہیں، یہ وفا کی جزا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع غزوہ احد سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے، آپ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیوی سامنے آئیں، انہوں نے کہا سعد حضور نے آپ سے کیا باتیں کی؟ انہوں نے کہا ثقلت قوموں کا، تیری ماں تجھے روئے، تجھے اس سے کیا غرض؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا یہ راز کی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ تو میں نے سن لی ہیں، ہمارے قائد وہ انداز وہ بیان کوئی کر نہیں سکتا، فرماتے ہیں کہ یہ دل میں خیال ازرا کہ قیامت تک کوئی بات چلی گئی تو حضور فرمائیں گے سعد تو نے میرا راز بھی نہیں رکھا۔ اسی وقت اپنی بیوی کو پکڑا اور اس کے بالوں کو ایسے ہاتھ میں لیتے ہوئے دھکے دیتے حضور کی بارگاہ میں، جب حضور نے دیکھا فرمایا سعد چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، فرمایا یا رسول اللہ اس نے باتیں سننی ہیں، یہ اگر کہیں کر دے تو یہ سعد آپ کی بات کہیں نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد بن ربیع کو میدان احد میں زخم لگے، آپ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جہاں سعد بن ربیع ملیں انہیں میرا سلام کہنا۔ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت سعد بن ربیع تک پہنچ گئے،
تو وہ مقام ہمارے قائد شعر پڑھتے تھے کہ منم وہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم. وہی وقت آ چکا تھا. حضرت سعد بن ربیع وہ بھٹی جیسے شعلے چھوڑتی ایسے سانس لے رہے تھے, آخری وقت تھا. تو حضرت سعد بن ربیع کو حضور کا سلام پیش کیا. انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جا کے حضور کے غلاموں کو بتا دینا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا اور کوئی کافر کوئی مشرک حضور تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن اس کی معافی نہیں ہوگی. یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تھا کہ جب تک ایک بھی کوئی مسلمان کی آنکھ جھپکتی ہوئی, حضور کے غلام کی آنکھ جھپکتی ہوئی اور کوئی کافر حضور تک پہنچ گیا اس کی معافی نہیں ہوگی. اور پھر جزا کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے سینے پر 2 بچیاں کھیل رہی ہیں. حضرت عمر آئے, پوچھا کہ اے صدیق یہ کون ہے؟ اب جزا ہے. افضل الخلق بعد الرسول کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اس کی بچیاں ہیں جو تجھ سے اور مجھ سے بہتر ہے.